باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ جَاءَكُم مُوسَىٰ بِالْبَيِّنَاتِ ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ مِن بَعْدِهِ وَأَنتُمْ ظَالِمُونَ صدق اللہ العظیم۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 92۔ اہل کتاب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے سے انکار کرتے تھے، تو اس کے جو بہانے بناتے تھے وہ یہ بناتے تھے کہ ہم اپنی کتاب کے علاوہ کسی دوسری چیز کو نہیں مانیں گے، کسی دوسری چیز پر ایمان نہیں لائیں گے۔ دوسرا یہ کہتے تھے کہ ہم نبیوں کی، پیغمبروں کی اور ولیوں کی اولاد ہیں، تو ہمیں کسی دوسرے پر ایمان لانے کی ضرورت نہیں ہے، ہم تو بس بخشے بخشوائے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کے پاس ہمارے لیے تو بڑے خاص انعامات ہیں، بڑی خاص رحمتیں ہیں۔ یہ وہی دھوکہ جو شیطان ہر ایک کو دیتا ہے، تو ان کو بھی دیا گیا۔ تو ان مبارک آیات میں ان کے ان دعووں کا جواب اللہ تعالیٰ نے دیا۔ پہلی بات ان کو یہ یاد دلائی کہ آج تو تم یہ کہہ رہے ہو کہ ہم جناب اپنی کتاب کو چھوڑ کر کسی دوسرے کو نہیں مانیں گے، تو تم سے پہلے جو تمہارے آباء و اجداد تھے، انہوں نے فرعون کے دربار میں موسیٰ علیہ السلام کے معجزات کو دیکھا، پھر دریا کو پار کرتے ہوئے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی سچائی کو دیکھا کہ کس طرح دریا نے پانی میں سے راستہ دیا، اور پھر اسی جگہ پر فرعون اور اس کے لشکر کو پانی میں ڈبو دیا گیا۔ اب اتنا کچھ دیکھنے کے بعد پھر تمہارے بڑوں نے ان کو کیا مسئلہ بنا تھا، کیا بیماری ہوئی کہ وہ بچھڑا بنا کر اس کی پوجا کرنی شروع کر دی انہوں نے۔ چلو آج تو تم کہتے ہو نا کہ ہم جناب اپنی کتاب کو نہیں چھوڑیں گے، انہوں نے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے اتنے بڑے بڑے معجزات دیکھنے کے بعد بھی شرک شروع کر دیا۔ پھر دوسری مرتبہ جب طور پہاڑ کو اٹھا کر شہر کے اوپر کھڑا کر دیا گیا اور تمہارے آباء و اجداد سے یہ وعدہ لیا گیا کہ اس کتاب کو مضبوطی سے تھامے رکھو گے، اسے سنو گے، اس کی اطاعت کرو گے، جو اس میں احکام ہے، تو تم نے اس وقت تمہارے آباء و اجداد نے وعدہ کیا، لیکن اس کے بعد پھر انہوں نے نہ مانا اور انکار کر دیا ماننے سے۔ وہ کیا چیز تھی؟ اس وقت کیا بیماری تھی، کیا مسئلہ تھا؟ جو بیماری اس وقت تھی تمہارے بڑوں کو، وہی بیماری آج تمہارے اندر ہے کہ کرنا کرانا کچھ نہیں، عمل نہ کرنا پڑے، بس عمل سے جان چھڑانی ہے۔ تیسری چیز پھر یہ کہی گئی کہ دیکھو تم کہتے ہو کہ آخرت میں تمہارے لیے بڑی جنتیں ہیں، بڑی بخششیں ہیں، تم نبیوں پیغمبروں کی اولاد ہو، تو چلو اگر تمہیں اسی بات پر مان ہے اور زعم ہے کہ ہم جناب بڑے بخشے بخشوائے لوگ ہیں، تو آؤ پھر موت کی دعا کرو، موت کی دعا کرو کہ اللہ تعالیٰ تمہیں موت دے دے، تو مرنے کے بعد تم اپنی جنت میں ہی پہنچو گے نا۔ تو اس بات پر پھر وہ ڈر گئے۔ ہمارے ہاں اکثر دیکھا گیا کہ چھوٹی چھوٹی باتوں پر نا اپنے لیے بڑی بڑی بد دعائیں کر دیتے لوگ، میں کافر ہو کے مرا، اگر انج ہوئے تھے فلاں ہوئے تھے، فلاں ہوئے، فلاں ہوئے، تو یہ انتہائی غلط حرکت ہے۔ ایسی بد دعائیں اپنے لیے نہیں کرنی چاہیے، ایسی قسمیں نہیں کھانی چاہیے، غلط چیز ہے۔ استغفار کریں، اللہ سے معافی مانگیں، ایسی باتیں کرنا تو انتہائی خطرناک معاملہ ہے۔ تو یہودیوں نے بھی اپنے لیے موت کی دعا نہیں کی، ان کو پتہ دل سے تو وہ جانتے تھے کہ یہ اللہ کے آخری رسول ہیں، سچے رسول ہیں، تورات و انجیل میں لکھا ہوا ہے، اور ان کو خطرہ تھا کہ آج ہم نے اگر ان کے سامنے اپنے لیے دعا مانگ دی موت کی اور اللہ کے رسول نے آمین کہہ دیا، تو بس پھر تو سمجھو ہماری زندگی ختم۔ تو مرنے کے بعد آگے جو کچھ ہے اس کے لیے تو تیاری کی نہیں تھی، وہ تو صرف ایک ڈرامے اور دعوے تھے بس۔ اللہ تعالیٰ نے ان مبارک آیات میں پھر یہ چیزیں بیان کی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ زندگی سے بڑی محبت کرتے ہیں، بڑا لمبیاں زندگی چاہتے ہیں، یہ ان کو ہزار ہزار سال بھی زندگی مل جائے تو اللہ کے عذاب سے بچنے والے نہیں ہیں۔ جو اعمال دنیا میں کر رہے ہیں سب کچھ اللہ تعالیٰ دیکھ رہے ہیں۔ یہی معاملہ اگر ہم اپنے لیے سوچیں تو یہی چیزیں ہمارے لیے ہیں، وہ گزری ہوئی قوموں کے واقعات ہیں۔ آج ہم اپنے آپ کو اسی شیشے کے سامنے کھڑا کر کے دیکھیں تو ہمیں اپنا آپ بھی نظر آتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ایمان و عمل نصیب فرمائے۔ وَلَقَدْ جَاءَكُم مُوسَىٰ بِالْبَيِّنَاتِ، اے اہل کتاب
تمہارے پاس حضرت موسیٰ علیہ السلام بڑے صاف معجزات، بڑے واضح معجزات لے کر، بڑی واضح نشانیاں لے کر آ چکے ہیں۔ ثم اتخذتم العجل من بعدہ، اتنی بڑی بڑی نشانیاں دیکھنے کے بعد بھی تم نے بچھڑا بنا کر اس کی پوجا شروع کر دی۔ وانتم ظالمون، تم تو بڑے ظالم لوگ ہو کہ اتنی بڑی بڑی نشانیاں دیکھنے کے بعد بھی ایک بچھڑے کی پوجا شروع کر دی، ایک بت کی پوجا شروع کر دی۔ پھر دوسری مرتبہ وَإِذَا أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ، جب طور پہاڑ کو تمہارے اوپر بلند کر کے تم سے وعدہ لیا گیا، اقرار لیا گیا، خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ وَاسْمَعُوا، جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے تمہیں کتاب دی گئی ہے اسے مضبوطی سے تھامے رکھو اور اسے سنو۔ قالوا، وہ کہنے لگے ہاں ہاں سمعنا، ہم نے سن لیا، وعصینا، لیکن مانا نہیں، پھر انہوں نے انکار کر دیا، نافرمانیاں شروع کر دیں۔ وَأُشْرِبُوا فِي قُلُوبِهِمُ الْعِجْلَ بِكُفْرِهِمْ، ہاں اس بچھڑے کی محبت بڑی دل میں جمی ہوئی تھی، اس کی محبت نہیں چھوٹ رہی تھی۔ حضرت موسیٰ کی محبت آ نہیں رہی تھی، تورات کی محبت، اللہ کی محبت بہت مشکل تھی، بچھڑے کی محبت بڑی جلدی دلوں میں آ گئی۔ قُلْ بِئْسَ مَا يَأْمُرُكُمْ بِهِ إِيمَانُكُمْ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان سے کہہ دیجئے کہ جس طرح کا ایمان تم تورات پر لاتے ہو نا، ہمیں پتہ ہے، جس طرح کا ایمان تم نے تورات پر لایا ہوا ہے وہ ہمیں پتہ ہے، وہ تمہیں یہی سکھاتا ہے کہ بس آگے سے نافرمانیاں کرنا، حجتیں کرنا۔ اس وقت تمہارے آباء و اجداد نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ کرتے رہے، آج تم حضرت موسیٰ کا نام لے کر ہمارے ساتھ وہی کچھ کر رہے ہو، تو تمہارا ایمان تمہیں یہی کچھ سکھاتا ہے اگر تم ایمان والے ہو۔ قل، اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان سے کہہ دیجئے، ان کانت لکم الدار الآخرۃ عند اللہ خالصۃ من دون الناس، اگر تمہارے لیے دوسروں کے علاوہ جنت میں کوئی خاص مقام ہے اللہ تعالیٰ کے پاس، جس طرح کہ تم کہتے ہو تم بڑے خاص لوگ ہیں جی، بڑی خاص امت ہیں جی ہم تو اگر تمہارے لیے کوئی خاص مقام ہے تو آؤ پھر فتمنوا الموت، پھر ذرا موت کی آرزو تو کرو نا، ذرا موت کی دعا تو کرو ذرا، ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو۔ اب وہ ڈر جاتے ہیں۔ اسی طرح ایک مرتبہ عیسائیوں کے ساتھ بھی ہوا، وہ بھی بڑے اپنے دعوے کر رہے تھے، تو ان سے کہا گیا کہ ٹھیک ہے آ جاؤ، ہم بھی آ جاتے ہیں، اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ جو جھوٹا ہے وہ تباہ ہو جائے۔ وہ بھی ڈر گئے، وہ کہنے لگے نہیں، اگر ہم نے کر لیا تو بس یہیں پر ہم ہو جائیں، کیونکہ دل سے تو سمجھتے تھے کہ اللہ کے نبی ہیں۔ تو وَلَن يَتَمَنَّوْهُ أَبَدًا، یہ کبھی بھی اپنی موت کی دعا یا موت کی آرزو نہیں کریں گے۔ بما قدمت ایدیہم، وجہ یہ ہے کہ جو کچھ یہ آگے بھیج چکے ہیں ان کو بہت پتہ ہے کہ ہم نے آخرت کے لیے کیا کیا۔ اصل تو لالچ سارے دنیا کے ہیں، یہ تو صرف ضد بازیاں ہیں کہ ہم اپنی تورات نہیں چھوڑیں گے، ہم اپنی قوم نہیں چھوڑیں گے، اپنا دین نہیں چھوڑیں گے۔ واللہ علیم بالظالمین، اور اللہ تعالیٰ ظالموں کو خوب جاننے والا ہے۔ وَلَتَجِدَنَّهُمْ أَحْرَصَ النَّاسِ عَلَىٰ حَيَاةٍ، اور آپ ان کو دوسرے لوگوں کے مقابلے میں زندگی کی حرص رکھنے والا پاؤ گے، سب سے زیادہ زندہ رہنے کی حرص ان کے دلوں میں ہے۔ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا، مشرکوں سے بھی زیادہ زندگی کی حرص ہے ان کو، یہودیوں کو، کہ مشرک بھی اتنی لمبی زندگی نہیں چاہتا جتنا یہ چاہتے ہیں کہ بس موت نہ آئے، زندگی سے محبت، مال سے محبت۔ يَوَدُّ أَحَدُهُمْ لَوْ يُعَمَّرُ أَلْفَ سَنَةٍ، ان میں سے ایک چاہتا ہے کہ میری ہزار سال عمر ہو۔ یہ زندگی بڑھانے کے لیے دعائیاں بنا رہے ہیں جی، جلدی موت نہ انسان کی عمر بڑھ جائے، بڑے اس پر پروگرام چل رہے ہیں جی، اوسط عمر بڑھ جانی چاہیے جی، فلاں ہو جانا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے بڑی خواہش ہے ان کی لمبی زندگیوں کی، ہم لمبا زندگی جی لیں۔ وما هو بمزحزحه من العذاب ان يعمر، یہ زیادہ دیر جی لینا ان کو عذاب سے بچانے والا نہیں ہے۔ واللہ بصیر بما تعملون، جو کچھ تم کر رہے ہو، واللہ بصیر بما یعملون، جو کچھ یہ کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ سب کچھ دیکھنے والا ہے۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ایمان و عمل کی زندگی نصیب فرمائے، اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن کے تقاضے